اس ایک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کون کون سے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا پلان بنایا تھا، تو کس طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان سے بچایا، آپ کو خوشخبری دے دی۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ایپیسوڈ کی جانب۔ جب قریش مکہ نے یہ پلان بنا لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم حملہ کریں گے، سارے تمام گھروں میں سے ایک ایک بندہ لے کر آپ پر حملہ کریں گے تاکہ کوئی کسی پر یہ الزام بھی نہ لگا سکے کہ کس نے نبی کو شہید کیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ڈاکیہ بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ اے میرے پیارے محبوب، آپ کو شہید کرنے کا پلان جو ہے وہ مکمل انہوں نے بنا لیا ہے، آپ ایسا کریں یہاں سے مکہ سے اب ہجرت کر کے اب مدینہ کی طرف چلے جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خبر کو سنتے ہی آپ فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی جانب چلے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر کی جانب گئے تو آپ نے آپ کے دروازے پر دستک دی، تو اجازت ہونے کے بعد آپ اندر داخل ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب سے کھڑے ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ میرے ماں باپ آپ کے قربان، آپ مجھے بتا دیتے میں آپ کے گھر چلا آ جاتا، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ تو آپ خوش ہوئے اس پر، تو آپ نے فرمایا ویسے میرا دل کیا آپ کو ملنے کو، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کا حکم دے دیا ہے، اب میں یہاں سے جانے لگا ہوں۔ تو اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی پریشان ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں بھی آپ کے ساتھ ہی جاؤں گا، آپ کے ساتھ ہی جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بخوشی اس چیز کی اجازت دے دی۔ تو اس پر آپ کی جو بیٹیاں تھیں ان کو آپ نے فوراً حکم دیا کہ آپ میرے جانے کی تیاریاں مکمل کریں، آپ بھی ہجرت کریں میرے ساتھ ہی۔ آپ کی بیٹیوں نے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، وہ بھی انہوں نے بھی اپنا ساز و سامان جو ہے وہ سمیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کی جلدی سے تیاری کی، اور جو سفر میں چیزیں چاہیے تھی، جس طرح کھانے پینے کی اشیاء، پانی وغیرہ، وہ آپ نے فوراً جو ہے وہ جمع کر لی ایک پلڑے میں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی جو دوسری بیٹی تھی حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنا جو پرنا تھا، دوپٹہ تھا، اسے پھاڑ کے اس کے 2 پیس کیے، اور جو اشیاء ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے جمع کی تھی ان کا منہ اوپر سے بند کر دیا، انہیں جمع کر کے اوپر سے ان کا منہ بند کیا اپنے پٹکے سے، کہ یہ اب ہجرت کرنے لگے، اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہے ہیں میرے والد صاحب، تو کوئی چیز باہر نہ کرے، مکمل ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دیہاتی بندے اوپر سے گانٹ مار لیتے ہیں کہ کوئی چیز ہماری گٹھڑی سے باہر نہ نکلے۔ تو اس پر آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر 2 اونٹ بھی کھڑے تھے، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بولا کہ اے اللہ کے نبی، اے میرے آقا، یہ 2 اونٹ ہیں، ان میں سے ایک اونٹ آپ لے لیں۔ تو یہ تو آپ اپنی خدمت کی طرف سے دینا چاہتے تھے کہ ایک آپ لے لیں ایک میں لے لیتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی نے یہ گوارا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ مجھے یہ دینا چاہتے ہو، اے ابو بکر، اگر یہ مجھے دینا چاہتے ہو تو اس کی قیمت مجھ سے وصول آپ کو کرنی پڑے گی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ضد کی، لیکن ضد کے باوجود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ میرا حکم ہے، آپ کو لینی پڑے گی۔ اس پر آپ چپ ہو گئے۔ پھر آپ نے خدمت لینے پر آپ نے اپنی آمادگی ظاہر کی کہ ٹھیک ہے میں لے لوں گا، یعنی پیسے یا جو چیز اجرت میں آپ نے لینی تھی، کوئی چیز جو آپ نے، ظاہری بات ہے آپ نے وہ پھر خرید لی اللہ کے نبی نے اونٹ۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اونٹ لے کر اور ساز و سامان جو اب ان کا ہو چکا تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے تو ابو بکر نے ان کو تحفتاً دیا تھا، صرف اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا، باقی سامان ابو بکر نے خود اپنے گھر سے ہی لیا۔ یہ سارا سامان جو تھا ایک کافر تھا عبداللہ بن ارکتا، اس کو دیا کہ یہ 3 دن کے بعد تم نے فلاں جگہ پہ ہمیں پہنچا دینا ہے۔ وہ کافر جو تھا وہ راستے سے بخوبی واقف تھا، ابھی سامان آپ نے سب ان کے حوالے کر دیا اور اسے کچھ پیسے بھی دے دیے بطور ملازمت کے، اسے ذیلی بات ہے آپ نے اسے پھر خریدا کہ میں تجھے پیسے دوں گا اس کام کے، ابو بکر نے اسے پیسے دے دیے۔ اب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گھر آ گئے، تو اب آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو کافر تھے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں
بھی رکھتے تھے جن کا ان کو خطرہ ہوتا تھا کہ ہمارے سے جو بڑے ہیں یعنی ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، ابو سفیان اور اس طرح کے جو تھے یہ ہم سے چھین نہ لیں۔ وہ اپنی جو قیمتی چیزیں تھے نا، جو غریب کافر تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے تھے، امیر بھی دیتے تھے، لیکن غریب جو وہ دیتے تھے کہ ہم سے وہ امیر چھین نہ لے، آپ کو امانت کے طور پر دے دیتے تھے۔ ان کو بھی پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی جرأت نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بول سکے یا آپ سے کوئی چیز زبردستی لے سکے، تو اس پر آپ کے پاس امانتیں بھی تھی۔ اپنے بستر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ میری جگہ میرے بستر پر سو جائے، اور آپ نے اپنی سبز چادر حضرت علی کے حوالے کر دی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ لیٹ گئے۔ جب رات کا تیسرا پہر آیا تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور اپنی ہاتھوں میں ایک مٹھی لے لی، مٹھی بھر مٹی لے لی، تو اس مٹی پہ جو سورت ہے سورت یاسین اس کو دم کر کے پھونک دیا، اور آپ نے وہ مٹی ان کافروں پر پھینک دی، ان کی طرف پھینک دی۔ تو جیسے ان کو پھینکی ان کو نظر آنا بند ہو گئی، کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ سے نکل گئے آرام سے۔ ابھی جو ایک کافر تھا جو اس مجمع میں نہیں تھا، اس نے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے ہوئے دیکھ لیا، اس نے پھر ان مجمع کو آپ کے بتایا کہ اے کفار کی جماعت، وہ تو اللہ کے جو نبی ہیں وہ تو آپ کے سر پر خاک پھینک کے چلے گئے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ جب سارے کافروں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا تو وہ واقعی ان کے جو سر تھے وہ مٹی سے بھرے ہوئے تھے، ان کے سر پہ مٹی تھی، تو آپ چلے گئے۔ جب آپ اب کافروں کو تو یہی لگا ہوا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے بستر پہ، انہیں یہ تھا کہ یہ نبی سوئے ہوئے ہیں، آپ کے سر کے اوپر آپ کے پورے جسم پر جو سبز کپڑا تھا، انہیں یہی تھا کہ اللہ کے نبی سوئے ہوئے ہیں، وہ یہاں سے نہیں گئے۔ تو وہ کافر نے آ کے بتایا کہ وہ یہاں سے چلے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد اگلی قسط میں آپ کو بتاؤں گا کہ آگے کیا ہوا۔ اللہ حافظ۔